علی امین گنڈاپور تو پشاور میں موجود ہیں، پھر وہ اسمبلی میں پہنچ گئے. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اور یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا یا تیاری تھی یا اپنی طرف سے انہوں نے بہت جینیس موو کیا؟ انفیکٹ آئی ہولڈ یو ہیئر، سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا، پھر میں آپ کا جواب لیتی ہوں. جی افتخار صاحب، 11 ضلع تو آتے ہی نہیں ہیں، اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو کریکٹ کر دیں. کون سے 11 ضلع ہیں؟ لٹرلی اتنی تو جیوگرافی ہمیں پتہ ہے کہ پشاور سے اسلام آباد یا میکسیمم 4-5 ضلع آتے ہیں، 11 تو یہ کون سا روٹ تھا جو گنڈاپور صاحب نے اڈاپٹ کیا تھا؟ دیکھیں، جو باتیں گنڈاپور صاحب نے ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس کی ہیں اور جو اس سے پہلے خاموشی تھی، انہوں نے ان کی کریڈیبلٹی کو کافی ڈینٹ کیا ہے. اور وہ صرف ان کے ایم پی ایز تو ان کو ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس نہیں کہہ سکے، لیکن جو پبلک ہے وہ بات کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. بات کا آپ نے جو ہے کیا وہ کس سائڈ پر ہے، یہ بیانیہ جو ہے وہ بھی ہے کہ وہ کس سائڈ پہ جو ہے کام کر رہے ہیں. لیکن پس پردہ کچھ باتیں میں یہاں پر جو ہے وہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو پی ٹی آئی نے جو ریلی نکالی تھی اور پھر اسلام آباد میں آئے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ یہ پہنچ نہیں سکیں گے. وہاں پر جب پہنچے تو آپ کو کچھ لیوریج چاہیے ہوتا ہے، کچھ ویٹیج چاہیے ہوتی ہے بات کو آگے پہنچانے کے لیے، اسٹیٹ کو آپ کو سیریس لینے کے لیے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے ان کی اپنی پارٹی لیڈر سے بھی جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی، اور اس میں جو یہ چاہتے تھے کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی بات چیت کرنے کے حوالے سے اس میں بھی جو ہے کچھ پیش رفت ہوئی ہے. اور اگر آپ ان کی پوری تقریر جو ہے وہ سنیں، کیونکہ وہ کافی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان نے جو ہے وہ نام لیے، جو پوری انہوں نے تقریر کی ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، کسی بندے کا نام نہیں ہے سوائے آئی جی اسلام آباد کے. دوسری بات یہاں پر ضروری ہے کہ جب انہوں نے یہ ختم کی یہ میٹنگ اور اپنے ایم پی ایز کے ساتھ جو ہے وہ ملے، تو اس میں یہ ایک بات جو ہے سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ اس کے بعد اگر کوئی احتجاج ہوگا تو وہ اس قسم کا نہیں ہوگا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور روڈ بند کر دیں گے، بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا. باقی جو ایف آئی آرز ہے آبویسلی اسٹیٹ اپنا جو ہے وہ بھاری رکھنے کے لیے یہ کام کرے گی کہ جو افتخار صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا، پھر مجھے زنیرہ کو شامل کرنا ہے. یہ تصدیق کرتے ہیں آپ اس بات کی کہ سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ لوگ تھے جو گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ سی ایم تھے تو انہوں نے اپنا ریسورس استعمال کیا، بٹ ریئلی سی ٹی ڈی کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، سی ٹی ڈی کا تو نہیں پتا، لیکن پولیس والے ضرور ان کے اسکواڈ کے اندر جو ہے وہ موجود تھے جن کو گرفتار کیا گیا. اور دو چیزیں یہاں پر جو ہے وہ تصدیق شدہ ہیں جن کے بارے میں انکوائری بھی شروع ہے، کہ ایک تو جو مشینری استعمال ہوئی اس میں سیکرٹری ریلیف کے نیچے آتا ہے ریسکیو 1122 کا ڈپارٹمنٹ جس میں ہیوی مشینری ہوتی ہے. دوسرا جو ٹیئر گیس شیلز ہیں اس کا بھی ایک آڈٹ جو ہے وہ کال کیا گیا ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی طرف سے کہ پولیس کے کہیں سے تو ٹیئر گیس شیلز استعمال نہیں کیے گئے جو پارٹی ورکرز کو دیے گئے اور وہ اپنے ساتھ لے گئے. دونوں اپنی نوعیت کے سنگین الزامات ہیں، کیونکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہوتے ہیں یہ وفاق کے جو ہے امپلائیز ہوتے ہیں جو پروونسز میں پلیس کیے جاتے ہیں. اب جو اس میں کے اندر ایک کمیٹی بنی ہے جس میں انٹیلیجنس بیورو، ایف آئی اے اور پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو جو اس وقت منسٹری آف انٹیریئر میں ہیں ان کو شامل کر کے جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے وہ ضرور اس بات کا تعین کریں گی، اور میرے اندازے کے مطابق ایسے شواہد ان کو ملیں گے جس کے اندر جو ہے ریسورس جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. بالکل، اور بالکل جی بالکل زنیرہ کو شامل کرتے ہیں. ریسورس استعمال ہوا ہے اور رپورٹڈلی 10 ایمبولینسز ہیں ریسکیو 112 کی، تقریباً کے پی کی 50 سے زائد گاڑیاں اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے پاس ہیں. زنیرہ، ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی ایک کامیابی تھی وہاں پہ لوگوں کو پہنچا دینا، لیکن سوال یہ کہ پہنچ کے کیا کیا وہاں پہ. وہاں سے جب وہ غائب ہوئے تو وہ جو 24 آورز میں جو پی ٹی آئی کر رہی تھی، کبھی انہوں نے کہا وہ مسنگ پرسنز میں ہیں، کبھی انہوں نے کہا اداروں کے پاس ہیں، کبھی انہوں نے کہا ہم تحریک چلائیں گے. جو بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا وہ انہوں نے اپنے کولیگز کو اتنا ایل انفارمڈ رکھتے ہوئے کیوں کیا؟ اس میں آپ کیا ان کی اسٹریٹجی سمجھتی ہیں؟ ان کی تو جو بھی اسٹریٹجی ہے، مجھے تو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ بھی ابھی جس گورنمنٹ مشینری کی بات کر رہی ہیں جو کے پی کی طرف سے استعمال ہوئی ہے اور جو افتخار بات کر رہے ہیں،
اگر یہ سب درست ہے تو پھر اسٹیٹ کدھر تھی, انٹیریئر منسٹری کدھر تھی؟ محسن نقوی دورے کر رہے تھے, سڑکوں پہ پھر رہے تھے, اور وہ کافی ایسی جگہوں پہ بھی تھے جہاں پہ سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں, سیف سٹی وغیرہ میں. ان کو نہیں پتہ چلا یہ جو موبلائزیشن ہو رہی ہے اتنی ساری اسٹیٹ مشینری کی فرام کے پی ٹوورڈز اسلام آباد, یہ کیسے ہو رہی ہے؟ وہ اس کو روک نہیں پائے. یہ تماشا کیا پریامپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ دیز آر دا بیسک کویسچنز دیٹ آر کمنگ ٹو مائی مائنڈ. سو سب سے پہلے تو وہ ضرور کریں اپنی انویسٹیگیشنز, لیکن خود بھی جواب دیں, بیکاز دس از, میرے خیال ہے دس از مور دین انف ناؤ کہ ایک تماشا بنا ہوا ہے. یہ کسر رہ گئی تھی کہ اب آپ صوبوں کو یہ بتا رہے ہیں, ایک صوبہ مشینری لے کے تو کیپٹل سٹی کی طرف آ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں نہ آنا, یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. واٹ از گوئنگ آن؟ آئی مین یہاں پہ اگر سینس پریویل کرنی ہے, جو سارے کہتے ہیں لیٹس ہوپ بیٹر سینس پریویل, تو پھر سٹارٹ یہاں سے کریں کہ یہ پہنچ کیسے گئی اتنی. لیکن زنیرہ دونوں طرح سے ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا. گنڈاپور صاحب تو لا بھی رہے تھے, انہوں نے بھی کیا, اور پشاور موٹر وے پہ خندقی کی بھی کھدوائی ہے کہ اسی میں گر جائیں اسلام آباد پہنچ سکیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جب کے پی سے موو ہو رہی تھی وہ مشینری, ویژولز بھی آ رہے تھے, ہم سب دیکھ رہے تھے, سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہیں ویڈیوز, تو اس وقت انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا, ان کو وہاں روکا کیوں؟ دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ 24 گھنٹے میں کہیں کسی میٹنگ میں مصروف تھے تو انہوں نے اپنے کسی کالیگ کو کیوں نہیں انفارم کیا؟ یہ ان کا اپنا پرابلم ہے. اینڈ نمبر 3, اگر ان کے اوپر سے اعتماد ہٹ گیا ہے تو ان ہاؤس چینج لائیں اور کسی اور کو لے آئیں, پی ٹی آئی والے. اور یہ جو پیچھے سے پروپیگنڈا کیا ہے, اس کو آ کے جواب دیں یہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سارے. اچھا زنیرہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھپا ہوا تھا اور پولیس کو پتہ نہیں چلا, بٹ میں بہت کیوریس ہوں یہ میں ایکچولی سمجھنے کے لیے کہ پی ٹی آئی نے ان کی بات پہ یقین کیسے کر لیا کہ وہ ایکچولی چھپے ہوئے تھے, اور یقین کیسے کر لیا؟ کیپٹل سٹی میں یہ چھپے ہوئے تھے, نہ انٹیریئر منسٹر کو پتا تھا. انٹیریئر منسٹر صحافیوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بتا دیں وہ کدھر ہے, کسی صحافی کو بھی نہیں پتا تھا یہ کدھر ہے, تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ چھپے ہوئے تھے؟ لیٹس لوکیٹ دیٹ فرسٹ. یہ عادل صاحب ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سی جگہ تھی, وہ کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہی کہہ رہے تھے کہ چھپے ہوئے ہیں کے پی کے ہاؤس میں, تو عادل صاحب کہاں پہ چھپے ہوئے؟ آن اے سیریس نوٹ, یہ کیسے انہوں نے پلان کیا ہے, یہ سب کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور کی جو ہے وہ جو قافلے کی ایک طرف وہ لیڈ کر رہے تھے, اور اچانک سے وہ جب اسلام آباد کے قریب آئے تو وہ اچانک سے غائب ہو گئے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. پھر وہ ایک دم 500 کے قریب افراد کے ساتھ ایک قافلہ جو ہے مارگلا روڈ پر نمودار ہوا, اور وہ جو مارگلا روڈ سے ریڈ زون کو جو گیٹ جاتا ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا, اور اس کے بعد پھر ہنگامی طور پر وہ دروازے بند کروائے گئے. اس وقت تک بھی کسی کو نہیں پتہ چلا. پھر گنڈاپور صاحب وہاں سے جو ہے وہ بلو ایریا میں ڈی چوک کے پاس آ گئے, وہاں پہ اپنے کارکنوں سے ملے, تب بھی کسی کو نہیں پتہ چلا. پھر وہ وہاں سے کے پی کی ہاؤس چلے گئے, اور کے پی ہاؤس میں وہ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد جب پولیس اور رینجرز نے وہاں پر چھاپا مارا, اور اس کے بعد وہ پھر کسی کو نہیں ملے. بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. گنڈاپور صاحب وہاں پر آئے کیسے اور گئے کیسے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید زیر بحث نہ لائی جا سکیں, لیکن جو گنڈاپور صاحب نے اسمبلی کے اندر جو کچھ بولا اس میں بہت جھوٹ پر مبنی بات ہے. اور جیسے فردوس صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. دوسری جو سب سے اہم چیز تھی کہ تقریباً رات گئے تک 3,500 کے قریب کارکن ڈی چوک کے پاس آ گئے تھے, اور ایک موقع پر انہوں نے ڈی چوک کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تھا, اور وہ بغیر کسی لیڈرشپ کے وہ کارکن وہاں پر جو ہے وہ ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی, اور وہ جوابی پتھراؤ کر رہے تھے, اور وہ یہی شیل اٹھا کے پولیس کے اوپر پھینک رہے تھے. یعنی کہ ایک اور 9 مئی والا جو حالات تھے وہ اس دن ہمیں ڈی چوک کے پاس نظر آئے, کہ جو ینگسٹرز, زیادہ تر ینگسٹرز تھے جو 25 سے 35 سال کی عمر کے لوگ تھے, اور ان کو کوئی کمانڈ کرنے والا وہاں پہ موجود نہیں تھا. بالکل عادل